اتنا سارا کچھ 28 سال کی عمر میں کیسے اچیو کیا؟ جب مقصد حیات نیک اور دل میں کسی منزل کو پا لینے کی جستجو ہو، کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کی چوکھٹ پہ اور آپ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ سیاست میں آگے فردر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کروں گا، اور میری جو فیلڈ ہے وہ لاء ہے، اور انشاءاللہ لاء تک ہی رہے گی۔ آپ نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی جہاں پہ جناح بھی گئے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے۔ ان دا ویری مڈل آف لنکنز ان جو لائبریری ہے، وہاں پہ جو بڑا ایک خوبصورت مجسمہ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ زبردست۔ یہ ہمارے لیڈرز تھے۔ جتنے بھی قوانین ہیں ان کی اویئرنیس ایک عام بندے کو کس طرح دی جا سکتی ہے؟ آج کے دور میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ہماری جو بارز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ سر، آنر کلنگ پہ آپ نے کتاب لکھی ہے، وہ کون سی کلنگ ہے جو آنر کی بیس پہ کی جاتی ہے؟ یہ تو ورڈ بذات خود ہی غلط ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، دولت، شہرت اور عزت کمانا ہر نوجوان کا خواب ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے 28 سال کی عمر میں ان تینوں چیزوں کو بھرپور طریقے سے کمایا۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم بیرسٹر وقاص ابریز صاحب سے۔ وقاص بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ وقاص بھائی، 28 سال آپ کی عمر ہے، اس وقت آپ بیرسٹر ہیں، آپ کا بیرسٹر بننے کا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ اس وقت چیئرمین ہیں نیب لاز ریفارم کمیٹی پنجاب کے بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 6 ماسٹرز بھی کیے ہیں، آپ اپنے ساتھ اسکول بھی رن کر رہے ہیں۔ اتنا سارا کچھ 28 سال کی عمر میں کیسے اچیو کیا؟ ہمیں وہ جو کہانی بیک گراؤنڈ میں چلی ہے نا، ہم نے اس کو سننا ہے کہ آپ نے یہ تمام تر اسٹرگل کس طرح کی ہیں، ذمہ داریاں کس طرح نبھا رہے ہیں، اور وہ کون سی مشکلات تھی، وہ کون سی ہرڈلز تھی جن کو آپ نے پار کیا؟ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ مائی پرسپیکٹیو۔ ریئلی آنرڈ۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ شعیب بھائی، یہ ایک بڑا دلچسپ سفر تھا، اور اس سفر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ ویژن تھا، وہ ایک مقصدیت تھی، وہ ایک مطمع نظر تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری اسٹرگل کی گئی۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنی یوتھ کے لیے بھی، کہ جب مقصد حیات نیک اور دل میں کسی منزل کو پا لینے کی جستجو ہو، تو پھر کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کی چوکھٹ پہ اور آپ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس شخص کا کوئی مطمع نظر، کوئی حاصل غرض یا زندگی کا کوئی لب لباب نہیں ہے، وہ اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے کہ جسے آوارہ ہوا کا جھونکا کہیں بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ بے شک ایسی۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی زندگی میں پلاننگ ہے، اور اس کے بعد پرفارمنس ہے۔ پلاننگ دین پرفارمنس is essential for finding arrival to destination. Until unless you do not plan things, you can never perform that. میری زندگی میں سب سے پہلے پلاننگ تھی، اور میری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی علم تھی۔ تعلیم سے محبت تھی، علم سے محبت تھی، چونکہ جب میں نے ہوش سنبھالی اور مجھے علم کا دنیا میں ہماری کریشن کا پرپس پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں پیدا کیا انسان کو، اور سب سے بڑا انسان کا جو امتحان تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ علم کی وجہ سے تھا۔ اور قرآن پاک کی پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا حرف بھی اقرا کے نام سے شروع ہوتا ہے، پڑھ کے۔ تو میرے اندر جو ہے علم حاصل کرنے کی جستجو شروع ہی سے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میٹریکولیشن میں بھی ٹاپ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن میں، ایون کہ جب میں لا گریجویٹ ہوا تو اس وقت بھی الحمدللہ میں نے اپنے ڈویژن میں ٹاپ کیا۔ لیٹر آن پھر اس کے ساتھ ساتھ ماسٹرز کی ڈگریاں کی۔ جب میں نے پہلے ماسٹر کی ڈگری کی پولیٹیکل سائنس میں، اس وقت مجھے بہت مشکل لگا۔ ایک طرف وکالت تھی، نیا ہم نے اپنی بار کو جوائن کیا تھا، آفس کو جوائن کیا تھا، ایٹ دی سیم ٹائم بزنس بھی تھا، سکولز بھی تھے۔ اس وقت مجھے کافی یہ مشکل مرحلہ لگا کہ ماسٹر کی ڈگری، لیکن جب وہ میں نے پہلی ماسٹر کی ڈگری کی ہوئی، اور قدرتی طور پہ میں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن میں پاس کی پولیٹیکل سائنس میں، اس کے بعد مزید میرے ارادے، میرے حوصلے وہ پختہ ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ عمر کیا تھی آپ کی جب پہلا ماسٹر کی؟ میری اس وقت ایج تھی، میں لاء کر رہا تھا، اور لاء کا آخری سال تھا،
اور اسی سال میں 23 سال میری عمر تھی، اور اس کے ساتھ ہر سال کے سال میں نے ایک ماسٹر کی ڈگری کی، چونکہ ہمیں یہ لاؤ ہے کہ 1 سال کے بعد 1 سال کے ڈسٹینس سے آپ جو ہے وہ ماسٹر کی ڈگری کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے ذہنی طور پہ بڑی تسلی و تشفی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور جو لمحات تھے، دقیقے تھے، وہ میں نے علم اور تعلیم سے محبت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو حلال و حرام میں تمیز سکھاتی ہے، اہل جنت کا راستہ بتاتی ہے، وحشت میں محبت و انس پیدا کرتی ہے، تنہائی کی ساتھی ہے، دوستوں کا دوست اور دشمنوں کے مقابلے بہترین ہتھیار ہے، اور اگر تم علم کی بات کرتے ہو خدا کی، تم حمد کے برابر ہے، یہ مترادف ہے۔ لہٰذا سر یہ چیزیں تھی، موٹیویشن تھی، اور علم حاصل کرنے کا پرپس کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہمیشہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پرسنالٹی کو اپنے سامنے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کنسیڈر کرتا تھا۔ میری زندگی کی جو فرسٹ آئیڈیل پرسنالٹی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جو دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ جب میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتا تھا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کس طرح ان کے اندر لیڈرشپ کی سکل آئی، کس طرح ان کا ویژن تھا، دو قومی نظریہ، اتنی جدوجہد، اتنی کاوشیں، تو پیچھے ایک علم کی جو بیک گراؤنڈ تھی، جو ایجوکیشن انہوں نے ایکوائر کی۔ علامہ اقبال کی بات کریں، میرا اسی شہر سے تعلق ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ شہر اقبال سے میرا تعلق ہے، علامہ اقبال سے وابستگی ہے۔ علامہ اقبال نے فلسفے میں ماسٹر کیا، اور پی ایچ ڈی بھی آپ نے فلاسفی میں کی، جو کہ جرمنی سے کی۔ اسی طرح آپ نے بارٹ لا بھی کیا، بیرسٹر بنے، اسی پہ اتفاق نہ کیا، آپ نے پڑھایا بھی، سیاست بھی کی، پھر اس کے بعد آپ سیاست میں پریکٹیکلی بھی آئے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال ہے۔ لہٰذا آپ تب تک لیڈر نہیں بن سکتے، تب تک اس سوسائٹی کو سرو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے۔ روڈ میپ کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا۔ روڈ میپ کیسے آئے گا؟ زیادہ کتابیں پڑھنے سے آئے گا، اور جو پریکٹیکلی چیزیں ہیں، جو پریگمیٹیکلی چیزیں ہیں سوسائٹی میں، آپ وہ بھی کریں۔ صرف اور صرف تھیوری سیکھ لینا، کتابیں پڑھ لینا، دس از ناٹ انف، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، اور انسان جب تک پریکٹیکلی اور پریگمیٹیکلی چیزوں کو انفورس نہیں کرتا، آپ جتنی مرضی ڈگریاں کر لیں، آپ جتنے مرضی بہانے کر لیں، میں ماسٹر کرنے کے بعد جاب کروں گا، میں ایم فل کرنے کے بعد جاب کروں گا، ڈو ناٹ بی لیٹ۔ آپ ایز سون ایز پاسبل اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے ایکسپینڈیچرز کو اٹھائیں، تاکہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی آپ کے اندر آئے، اور ساتھ ساتھ علم سے اپنا ناطہ نہ توڑیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کی اب عمر 28 سال ہے، آپ نے کہا میرا خواب تھا برسٹر بننا، آپ برسٹر بن گئے، آپ نے کتاب بھی لکھی، آنر کلنگ پہ آپ نے کتاب بھی لکھی، اور آپ ایک اعلیٰ عہدے پہ بھی فائز ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک 28 سال کی عمر میں ایک لڑکا یہ سارا کچھ اچیو کر لیتا ہے، اب اس کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ اس کے بعد دیکھیں جی، ایک جو میری زندگی کا ویژن ہے یہ کہ میں اس ملک کو ایز اے لا منسٹر سرو کروں، یا میں اس ملک کو ایز اے اٹارنی جنرل آف پاکستان سرو کروں۔ ہر انسان کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ جو ہے اپنی محبت اور حب الوطنی کا، میرا تقاضا ہے کہ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو میں ڈیلیور کروں۔ جس فیلڈ کے اندر میری ایکسپرٹی ہے، میری لاء کے اندر ہے، اور جب میں اپنے لاء میں کتابیں پڑھا کرتا تھا LLB میں، تو کئی دفعہ ہمیں ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ یار یہ چیزیں تو آؤٹ آف کورس ہیں، 20 کویسچنز پڑھ لیں آپ پاس، لیکن ہمیشہ میں یہ بات کرتا کہ آپ جتنی محنت کر لیتے ہیں اپنے مقصدیت کے حصول کے لیے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ پے کرتا ہے۔ جب آج ہم ٹی وی چینلز پہ بات کرتے ہیں، یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہوگی کہ کئی دفعہ ہمیں، مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہیں سے اٹھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ابھی سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف ڈیسیژن آیا، یا کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے، سیاستدان کے خلاف آ جاتا ہے کوئی لیگل ایشو، وہ ایٹ دی سپر آف مومنٹ ہمیں کال کرتے ہیں اور ہمیں 1 سے 2 منٹ میں ایشو بتاتے ہیں، اور ہمارا جتنا بھی پیچھے اسٹڈی ہے، جتنی ریسرچ ہے، اس کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ایکسپرٹیز ہیں جو ڈیورنگ ایجوکیشن ہم نے حاصل کی، ایٹ دی سیم ٹائم آگے جہاں تک بڑھنے کی بات ہے اس چیز میں ایکسپرٹی ہے، اور میں یہ ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب۔ اگر میری لاء میں ایکسپرٹی ہے تو میرا ویژن یا میرا مقصد بھی یہ ہے ایز اے لا منسٹر سرو کروں، چونکہ میرا یہ یقین بھی ہے، آپ اس پہ ضرور ہنسیں گے بھی، کہ اگر آپ درزی سے آپریشن کروائیں اور ڈاکٹر سے کپڑے سلائی کروائیں تو پھر پیٹ بھی پھٹے گا اور کپڑوں کا بھی ستیہ ناش ہوگا۔
لہٰذا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جس چیز کے آپ اہل ہیں, جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوبی رکھی ہے, یا جو شاہ صاحب اکثر بات کرتے ہیں جو کہ انسان کی جو خودی ہے, جس طرح علامہ اقبال کی شاعری کا بھی جو بہت بڑا حصہ ہے خودی پہ, تو لہٰذا انسان کی سیلف ایکچولائزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس چیز کے لیے بنایا ہے, اور اس کے ساتھ بھی آپ کے جو ارد گرد جو پرٹیکولر سبجیکٹس ہیں جو آپ کو اپنی منزل کے حصول کے لیے ضروری ہیں وہ کریں. تو جو آپ کا سوال تھا, بالکل میں لا منسٹر بن کے یا سیاست میں آ کے فردر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کروں گا, اور میری جو فیلڈ ہے وہ لا ہے, اور انشاءاللہ لا تک ہی رہے گی. بالکل ٹھیک. آپ نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی جہاں پہ جناب بھی گئے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے, تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے, کیا آپ نے محسوس کیا, اپنے اندر کیا چینجز لے کر آئے؟ دیکھیں, وہاں پہ جانے کے بعد ایک نئی دنیا میں ہم گئے. وہاں پہ جو طور طریقے سے جب ہم ٹیبلز ڈنر کرتے تھے, جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی کہ ہمیں شاید موٹی موٹی کتابیں دی جائے گی ایگزامس کے حوالے سے, لیکن سب سے پہلے اخلاقی اعتبار سے ہمیں اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی گئی. اگر ہم نے کھانا کھانا ہے, ٹیبل ڈنر کرنا ہے, کس طرح کپڑے پہنے, کس طرح ہم اپنے آپ کو کور کریں کہ کھانا ہم پہ نہ گر جائے, پھر جس طرح وہ سپون آپ نے استعمال کرنا ہے, نائف کس طرح استعمال کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے ایک انسان کی پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے لے کے پرسنالٹی گروتھ سے لے کے ایک ایک چیز آپ کے لیسن تک, آپ کے نالج تک وہ سکھائی گئی. اور آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایک دنیا تھی, اور اس میں سیکھنے کے بعد اپنی ذات کے اندر بہت ساری تغیرات اور تبدیلیاں دیکھیں. اور اگر ایسے نظام کے بعد بھی انسان میں چینج نہ آئے تو بدقسمتی سے پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز آئی بلیو چینج از لائف, ویئر دیر از نو چینج دیر از نو لائف. تو وہ ایک چینج آیا, ایک تبدیلی آئی. اور اس ملک میں ہم نے ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ وہ لوگ لا سے پہلے یا سزا سے پہلے اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ بڑے مضبوط ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کی جو ترقی ہے نہ وہ مادی ہے نہ وہ معاشی ہے, بلکہ ترقی کا تعلق آپ کی اخلاقی پہلو سے ہے. وہ اس طرح کہ جو ملک اخلاقی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا وہ دنیا کی اقوام میں ترقی کرے گا, یہ صف اول میں ہوگا. اب یو کے کے پاس, جس ملک میں گیا, یو کے پاس اپنا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اور ڈائسس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن کہاں ہے, تمہارے ملک کا آئین کہاں ہے جس کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. کہتے ہیں اٹ ہیز ریٹن آن دا ہارٹس آف پیپل, لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہے. اسی طرح ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ایک اخلاقی یا جو ہے سوسائٹی معاشی اعتبار سے تو دور کی بات, ہم تو لا کو فالو نہیں کرتے. لہٰذا ہماری جنریشن کے اندر ایک تو اخلاقی اعتبار سے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک جو ہے ہم لاز کو بھی اپنے ملک کے فالو کریں تاکہ جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو فالو کریں, دوسروں کے رائٹس کو نہ انفرنج کریں. اور جو وہاں پہ ایک سینس آف پرائڈ تھا جو لنکس ان کے اندر, میں لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک انسان پوری زندگی ایک چیز کا خواب دیکھ کے, اور پھر جب اس کے سامنے وہ منزل آ جائے اور اس کے سامنے وہ بلڈنگ آ جائے کہ یہ وہ بلڈنگ ہے. اور جب میں لائبریری میں انٹر ہوا لنکس ان کی, اور یقین کریں کہ ان کے کنگ کا وہاں پہ ایک مجسمہ جو ہے انہوں نے انسٹال کیا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ان دا ویری مڈل آف لنکن ان جو لائبریری ہے, وہاں پہ جو بڑا ایک خوبصورت مجسمہ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا. یہ ہمارے لیڈرز تھے, یہ ہمارے وہ سیاسی زعماء اور سیاسی ہیرو ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا, اور خراج تحسین کے مستحق ہیں سے لوگ. بے شک یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. سر, یہ جو لاز ہیں, جتنے بھی قوانین ہیں, ان کی اویئرنیس ایک عام بندے کو کس طرح دی جا سکتی ہے کہ اس سے اپنے رائٹ کا پتہ ہو؟ دیکھیے, یہ ہمارے لاء میں ایک میگزم بولا جاتا ہے, اگنورینس آف لاء از نو ایکسکیوز. اور ہر ملک, دنیا کے ہر ملک میں دیکھیں یہی جو میگزم ہے وہ اپنایا جاتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنے رائٹس جو ہے وہ اکنالج کرنے چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, اور پتہ بھی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ اس میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جس طرح آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے, آپ کا بہت بڑا ایک سوشل میڈیا سرکل ہے, قاسم علی شاہ صاحب کا, آپ بات کرتے ہیں, یہ دس از اے سورس آف میڈیم, دس از اے میڈیم آف انفارمیشن, دس از اے سورس آف انفارمیشن, کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, میسیجز پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی نئی قانون سازی ہے, کوئی لیجسلیشن ہے, لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, اس لیجسلیشن کے اندر, اسٹیچو کے اندر ڈیفائن ہے, اور یہ چیزیں ہیں, اگر آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دس از این آفینس. لہٰذا آج کے دور میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ہماری جو بارز ہیں,
ان کا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. میں بھی اسی بار کا حصہ ہوں. ہماری جو جتنی بھی ڈسٹرکٹس بار ہیں, ہائی کورٹ بار ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کردار یہ بنتا ہے, ان کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں, جب بھی کوئی لیجسلیشن آئے تو وکلا کمیونٹی کے جو ان کے سوشل پیجز چلاتے ہیں, سوشل میڈیا پیجز چلاتے ہیں, وہ اویئرنیس لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے, لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ نیا لا ہے, اس کے تحت یہ سزا ہے, اگر میں یہ کروں گا مجھ پہ یہ فائن عائد ہوگا. لا کی اویئرنیس سوسائٹی میں دینا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. سر, آنر کلنگ پہ آپ نے کتاب لکھی ہے, اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا انتہائی اندوخناک اور اندیشناک پہلو ہے. غیرت کے نام پہ بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. میں تو آنر کا ورڈ ہی کلنگ کے ساتھ نہیں, وہ کون سی کلنگ ہے جو آنر کی بیس پہ کی جاتی ہے, یہ تو ورڈ بذات خود ہی غلط ہے, اور اس کی بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر وضاحت کی ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہمارے آئین کے دیباچے میں ہمارا سرکاری مذہب اسلام اور اسلامی طرز زندگی کا محافظ ہمارا آئین پاکستان. لیکن یہ کیسی طرز زندگی ہے, یہ کیسی اسلامی روایت ہیں جس میں پسندیدگی کے اظہار پہ یا محبت کے اظہار پہ ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, اور زمانہ جاہلیت کے دساتیر کے مطابق اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. ہمارے آئین پاکستان کے اندر یا اسلامی تعلیمات کے تحت بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا جابرانہ, ظالمانہ اور غیر انسانی رویہ اختیار کرنا غلط ہے. چونکہ تب تک آپ کسی بیٹی کا یا کسی لڑکے کا نکاح نہیں کر سکتے جب تک ان کی رضامندی. یہ نکاح کی یہ ریکویسٹکس ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہیں. آپ کیسے زور زبردستی سے, جبر سے, اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. دوسرے پراسپیکٹ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ جبراً کسی بچی کی شادی کرتے ہیں اور وہ حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں کر پاتی اپنے خاوند کے ساتھ, گھریلو نچاکیاں, لڑائی جھگڑے, اور اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ پھر تیزاب پھینک کے اس کا منہ جلا دیا جاتا ہے, پیٹرول پھینک کے آگ لگا دی جاتی ہے, ناخن کاٹ دی جاتے ہیں, انگلیاں توڑ دی جاتی ہیں. یار ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ لہٰذا میں نے اس لیے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے, ایک جبر نہیں کرنا چاہیے, ایٹ دی سیم ٹائم جو بچیوں کی پسندیدگی پوچھنی چاہیے. لیکن ایک آپ کے جو سوشل میڈیا کی توسط سے میں ایک پیغام دوں گا ان بچیوں کو کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بھائی یا آپ کا باپ کسی ایسے قبیلے میں آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتا, یا کسی کے ساتھ اینمٹی ہے یا کوئی وجوہات ہیں, وجہانات ہیں, تو آپ ان کی پگڑیوں کے شملوں کو داغدار نہ کریں, ان کو وہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کریں. لہٰذا بچیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو پیرنٹس ہیں, یہ بچیاں ہیں, یہ جانور نہیں جسے آپ ذبح کرتے ہیں, جانور بھی تحفظ دیتے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا, اس کے کوئی سلوشنز بھی آپ نے دیے ہوں گے سوسائٹی میں اس معاشرتی برائی کو ختم کرنے کے لیے, وہ کچھ سلوشنز اگر آپ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں تو؟ ایک تو اس کا سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور ایٹ دی سیم ٹائم خود بھی وہ اگر ماڈریٹ ہوں گے وقت کے تقاضوں کے مطابق اور اپنی اسلامی روایات اور تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی اس طرح کا انتہائی اقدام نہیں اٹھائیں گے. اس حوالے سے ہماری 2016 میں کرمنل امینڈمنٹ آئی اور تزیرات پاکستان کے 7 سے 8 سیکشنز کو امینڈ کیا گیا. سیکشن 311 ہے جو اسپیسیفکلی آنر کلنگ پہ بات کرتا ہے, اس کو امینڈ کیا گیا کہ غیرت کے نام پہ جب بچی کا قتل کیا جاتا ہے, گھر میں سپورٹ سے ایک بھائی قتل کر دیتا ہے, باپ بھی اس میں شامل تھا, دوسرا بھائی بھی شامل تھا. اب گھر میں ماں مدعی بن گئی یا باپ مدعی بن گئی یا دوسرا بھائی, ہوتا کیا تھا لیٹر آن وہ صلح کر لیتے تھے, کیونکہ قتل کے معاملات میں وہ صلح کر لیتے تھے اور وہ بھائی چھوٹ جاتا تھا. 2000 کی امینڈمنٹ 2016 کی امینڈمنٹ کے بعد سیکشن 311 کو امینڈ کیا گیا, اور اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ جہاں پہ فساد فی الارض کا اندیشہ ہو, جس میں قرآن میں بھی ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ, جہاں پہ فساد فی الارض کا اندیشہ ہو, فساد فی الارض کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والے اگر صلح بھی کر لیں تو کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے اس کمپرومائز کو نگیٹ کریں اور اس شخص کو جس نے قتل کیا ہے غیرت کے نام پہ امپریزمنٹ فار لائف دیں. اور اس حوالے سے سپتمبر 2019 میں if I am not wrong تو ملتان کی ماڈل کورٹ نے قندیل بلوچ کے بھائی جو وسیم تھا اس کو پہلی سزا دی اور پریسیڈنٹ قائم کیا. اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کا قتل معاف کیا, لیکن اس کے کورٹ نے اس کمپرومائز ایفیڈیوٹ کو نگیٹ کیا
اور ایٹ دی سیم ٹائم اس شخص کو جو ہے وہ امپریزمنٹ فار لائف دی. لہٰذا جب بھی غیرت کے نام پہ قتل کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ کے کندھوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس کو نگیٹ کرے اور ان کو عمر قید کی سزا دے. بالکل ٹھیک. یہاں تو بات ہوگی نا کہ کورٹ تک اگر بات پہنچ جائے تو جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ تو اس طرح کے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اس میں بھی ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ عمرانی ہے, جو سوشل کانٹیکٹ, وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اسی چیز کا ہے کہ ہم ریاست کی جو سٹیزن شپ آپٹ کرتے ہیں تو اسٹیٹ ہمیں سیکورٹی آف لائف دے گی, لبرٹی آف لائف دے گی, عزت آبرو مال جان کا تحفظ دے گی, اور اس کے بدلے میں ہم جو ریونیو پے کرتے ہیں, ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں, ایکسائز کو, FBR کو, اسٹیٹ کا یہ معاہدہ ہے. اگر آپ اسٹیٹ میں کسی شخص کو ناحق قتل کیا جاتا ہے جو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے تو ریاست کی لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے حضور کہ وہ اس شخص کو پولیس کی مدعیت میں, یہ ریاست کی مدعیت میں مقدمہ لانچ کرے اور معاشرے میں ایسے جانوروں کا, ایسے درندوں کا محاسبہ کرے اور قانون میں جو قرار واقع سزائیں ہیں وہ دلوائیں. ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وقاص بھائی, کوئی پیغام یوتھ کے لیے آپ دینا چاہتے ہو؟ بالکل یوتھ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کریں, کبھی بھی وسائل کا رونا مت روئیں. یہ میرا پیغام ہے اپنی یوتھ کو, اور وہ اس لیے کہ جس ملک میں چنے چاول کی ریڑھی لگانے والا, رکشہ چلانے والا اور تندور پہ روٹیاں لگانے والا بھی بورڈ اور یونیورسٹیز میں پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرے, جہاں پہ کم تر وسائل ہونے کے باوجود جو نسیم جیسی بچیاں جن کے پاس جمنیزیم جانے کا کرایہ نہ ہو اور جنوبی ایشیا کی وہ تیز رفتار لڑکی قرار پائے, عرفہ کریم 9 سال کی عمر میں سافٹ ویئر ڈیزائن کرے, ملالہ یوسفزئی کم تر ایج ہونے کے باوجود نوبل ایوارڈ جیتے, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. وسائل کا رونا نہ روئیں. سکسیسفل جو پرسن ہے اور جو ایک ان سکسیسفل پرسن ہے, ان کے اندر ڈفرینس ایک چیز کا ہے شعیب صاحب, یہ بڑی بنیادی بات ہے. وہ ڈفرینس ہے ایکسکیوزز کا. جو ایک کامیاب شخص ہے اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جو ایک ناکام شخص ہے اس کے پاس ہزاروں ایکسکیوزز ہیں. بالکل ٹھیک. سر, آپ خود بھی تعلیم کا شوق رکھتے ہیں, آپ نے خود بھی بڑی تعلیم حاصل کی, ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کی تعلیمات سے بھی واقف ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں, آپ نے ان کے لیکچر سے بھی مستفید ہوئے ہوں گے لازمی طور پہ. رائے کیا رکھتے ہیں آپ ان کے اس کام کے بارے میں؟ دیکھیں, قاسم علی شاہ صاحب نے ایک جدت دی, اور پاکستان کے اندر ایک جو شخص نئی راہ متعین کرے, نئی ڈائریکشن دے, جس طرح مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا, دنیا میں آئی فون ایجاد ہوا, قاسم علی شاہ نے یہ موٹیویشن, ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا کنسیپٹ ہی نہیں ملتا تھا. لوگ جو ہے نفسیاتی طور پہ بیمار تھے, لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت تھی, لوگوں کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کو دھکا دے, ان کو دھچکا دے اور تھوڑا سا پش کرے تاکہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کامیابی کی طرف بڑھیں. زندگی کی کوئی مایوسی ہے, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو اس سے باہر نکلے. قاسم علی شاہ صاحب کا کردار بہت زبردست ہے, ایک روشن باپ کی طرح ہے, اور ان کی زندگی کھلی کتاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہدایت کا وہ چراغ ہیں اور علم و ادب کا وہ مرکہ ہیں کہ جن کے لیے, جن کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری یوتھ کے لیے وہ بہت بڑی مثال ہیں. اور میں ایک شعر سے اجازت بھی چاہوں گا, اختتام کرنا چاہوں گا کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے, اور میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, میں رہوں نہ رہوں اسے بارواں کر دے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. وقاص بھی بہت بہت شکریہ آپ کو تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے اس انٹرویو سے ضرور موٹیویشن لی ہوگی. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.